میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ ہمارا سسرالی ماحول چاہے نمازی گھر ہو چاہے بے نمازی ہو، دیندار گھرانہ کہلاتا ہو یا دنیا دار کہلاتا ہو، میرے بھائیوں میرے نبی کی زندگی گھروں میں نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، کالی رات کی طرح، سیاہ رات کی طرح بد اخلاقی ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کی کہ زندگی کیسے بسر کر۔ 4 بیٹیوں کی ڈولی اٹھائی زندگی سکھانے کے لیے، 11 شادیاں کی زندگی سکھانے کے لیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اور بیوی سے فرمایا، ایک عورت نے آ کے پوچھا میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے کہا تیرے خامند کے زخم بن جائیں، زخموں میں پیپ پڑ جائے، گندا پانی تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے دین کو صرف مسجد میں ڈال دیا ہے، باہر کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا۔ میرے نبی ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی نہیں، جو میرے راستے سے ہٹے گا ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو کیا میرے نبی کا راستہ 5 وقت نماز ہے، سال کے 30 روزے ہیں، اور زندگی میں ایک دفعہ حج ہے، یا صرف پگڑی باندھنا اور داڑھی رکھنا ہے، یا مدرسے میں 8 سال پڑھ لینا ہے، یا 5 وقت نماز پڑھا دینا ہے؟ میرے رب کی عزت کی قسم، ہر سانس ہر پل میں میرے نبی کا طریقہ موجود ہے۔ سیکھو، اللہ کے واسطے سیکھو۔ اپنے گھروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، ڈالر سے نہیں ہوں گے، ٹورانٹو آنے سے نہیں ہوں گے، بڑے گھر سے نہیں ہوں گے، بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوں گے، بلکہ نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو میں بھی اخلاق سیکھوں، آپ بھی سیکھیں۔ چپ رہنا، جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، چپ رہنا بھی سکھاؤ۔ جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، اسے چپ رہنا سکھاؤ، اسے سہنا سکھاؤ۔ زندگی کا ساتھ برداشت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ برابری پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سب سے زیادہ طلاقیں بڑھ چکی ہیں۔ نبی کی زندگی سامنے، میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجوہات کوئی نہیں ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ میرے بھائی بہنوں، اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا لو، زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، گھر آباد ہو جائیں گے۔ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں جو کسی بھی گھر کو خوبصورت بنا سکے سوائے میرے نبی کے خوبصورت اخلاق کے۔ ماں کو عزت دو، بیوی کو عزت دو۔ ماں باپ زیادتی کریں بیوی کو بچاؤ، بیوی زیادتی کرے ماں باپ کو بچاؤ۔ خود اپنی طرف سے زیادتی کرنے والے مت بنو، یہ بہت غلط زندگی ہے۔ میری بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے، میں کسی کی بیٹی کو گھر لا کے ذلیل کروں، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ وظیفوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، نبی والے اخلاق سے گھر آباد ہوتے۔ یہ ایک اخلاق کا رشتہ ہے۔ ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں شرعی، کوئی شرعی حق نہیں ہے، اخلاقی رشتہ ہے، اخلاقی حق ہے۔ میرے ماں باپ کی خدمت میری بیوی کرے تو یہ اس کی نیکی ہے، اس کی شرافت ہے کہ اب اس کے اپنے ماں باپ تو ہے نہیں، میرے ماں باپ کو ماں باپ بنا لے۔ میری بیٹیاں چلی گئیں اپنے سسرال، میرے ذمہ ہے کہ میں آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لوں۔ لیکن ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں سسرالی نظام ظالمانہ ہے، میرے نبی والا طریقہ نہیں ہے۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، ان بڑوں سے کہتا ہوں، اپنے حبیب والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ سہنا سیکھو، اللہ کی قسم اللہ عزتوں کے دروازے کھول دے گا۔ چپ رہنا سیکھو، زبانیں تمہاری تعریف میں لگ جائیں گی۔ گالی کے جواب میں گالی دینا کوئی انسانیت نہیں، گالی کے جواب میں چپ رہنا انسانیت۔ برے کے ساتھ برا بننا کون سی بڑی بات؟
ہے میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ، 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، 30 بھی، 40 بھی، 50 بھی، 100 میں 100 نمازی مل جاتے ہیں ہمارے پٹھانوں میں اور عربوں کے علاوہ۔ میں موریتانیہ گیا، 100% نمازی، پورے ملک میں کوئی بے نمازی نہیں۔ روزے رکھنے والے بھی 100 میں 30-40 ہیں، حج کرنے والے کروڑوں، عمرہ کرنے والے کروڑوں، نماز پڑھنے والے کروڑوں، ذکر کرنے والے کروڑوں، خانقاہی نظام کے پیر مرید کروڑوں، علماء طالب علم کروڑوں، لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ کمر جھک گئی، نظر کوئی نہیں آئے گا۔ نظر کوئی نہیں آئے گا مطلب یہ نہیں کہ کبھی دیکھے نہیں، دیکھے ہیں پر کبھی لاکھوں میں ایک مل گیا تو کیا ہوا۔ اکھیاں ترس گئیں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج۔ کوئی اخلاق والے نظر نہیں آتے جنہیں چپ رہنا آئے، جنہیں سہنا آئے، جو غیبت سے بچیں، جو بہتان سے بچیں، جو گالی سے بچیں، جو بدتمیزی سے بچیں، جو بدتمیزی کرنے والے کو بھی مسکرا کے جواب دیں۔ میرے رب کی قسم، ساری رات کے تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار سے آگے کھڑا ہوگا اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق والی۔ بڑی بڑی رابعہ بصری اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی اور وہ آگے کھڑی ہوگی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، زبان کے میٹھے بول کی وجہ سے۔ یہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام، اور یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کا راستہ ہے۔ میرے نبی کے گھر کی بات بتا رہا ہوں، باہر کی نہیں بتا رہا ہوں۔ دنیا ہے، ہو جائے گا، کھٹ بٹ ہو جائے گی۔ یہ جوڑا کیسا جوڑا ہے؟ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ساری جنت روشن ہو جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا، اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا بڑا جوڑا، لیکن وہ کھٹ بٹ ہو چکی ہے۔ اب بڑے کا کام کیا ہے؟ آگ لگانا نہیں، بڑے کا کام ہے آگ پہ پانی ڈالنا۔ پر ہمارے بڑے چھوٹوں سے بھی آگے چھوٹے بن جاتے ہیں، وہ سارے آستینے چڑھا لیتے ہیں۔ ایک بچہ مجھے آ کے پھٹ پڑا، نمازی، سارا گھرانہ نمازی، کہ جب میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے تو میرا دادا بھی ساتھ مل کے مارتا ہے، میرے چاچے بھی مل کر مارتے ہیں، سب نمازی، 5 وقت کے نمازی، کہ سارے مل کر میری ماں کو مارتے ہیں۔ انسانیت ہے یا درندگی ہے؟ میرے نبی ایسے لیٹ گئے، یہاں علی کا ہاتھ، یہاں فاطمہ کا ہاتھ، اور فاطمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ، اور لیٹے لیٹے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ باہر نکلے، آپ کے ایسے گال چمک رہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ میرے بھائی بہنوں، میرے نبی کی ایک پاک زندگی ہے، اس کی ہر ادا محفوظ ہے۔ میرے رب کی قسم، زندگی کا ایک، مجھے اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے، دن یاد کوئی نہیں، ٹائم بھی یاد کوئی نہیں، لیکن میرے نبی 22 اپریل 531 12 ربیع الاول عام الفیل، انڈیا کا کیلنڈر، یکم جیٹھ 628 بکرمی، پیر کی صبح 4:20 پہ پیدا ہوئے۔ اپنے بارے میں مجھے اتنا فگر یاد نہیں ہے، لیکن میرے نبی کو میرے رب نے ایسے محفوظ کیا ہر چیز کو۔ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کی، چونکہ آپ صبح پیدا ہوئے، صبح کا ٹائم، تو مکہ میں 22 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق کا ٹائم داخل ہوتا ہے۔ تو پھر 4:20 کا اضافہ میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ ادھر دنیا کا سورج نکل رہا تھا اور ادھر نبوت کا سورج نکل رہا تھا، ادھر دنیا کے اندھیرے دور ہو رہے تھے، ادھر کفر کے اندھیرے دور ہونے کا سورج آ رہا تھا۔ ایک یتیم کے لیے تاریخ کہاں بیدار ہوتی؟ تاریخ تو بیدار ہوتی چنگیز خان کے لیے، سکندر کے لیے، ذوالقرنین کے لیے، بڑے بادشاہوں کے لیے۔ ایک یتیم کے لیے تاریخ کیوں بیدار ہوگی؟ اللہ نے ساری تاریخ کو بیدار کر دیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے۔
میرا محمد آ رہا ہے، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ کافۃ للناس بشیر و نذیرا، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ینہن بن ارعوا بن عیبی بن ریشان بن عیسی بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، پڑھو بھی صحیح، سیکھو بھی صحیح۔ یہ تبلیغ کا خوبصورت کام، اس کو سیکھنے کی محنت۔ آپ اس دیس میں ہو جہاں نسل کو ایمان پہ باقی رکھنا ایک محنت طلب کام، مشکل ضرور ہے، ناممکن، محنت طلب کام۔ ہمارے اسلامی دیس میں کوئی بگڑ بھی جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا اللہ کوئی نہیں، اللہ کون ہے، وہ کہے گا گنہگار ہوں، گنہگار ہوں۔ یہاں ہماری نسل پر اگر محنت نہ ہوئی تو یہ اللہ کو بھی بھلا دیں گے، اللہ کو بھی انکار کر دیں گے۔ لہذا اگلی نسل کو پورا دین دے کے جانا پہلی نسل کے ذمے ہے۔ قبر میں جانے سے پہلے ہم اپنی نسل کو ایسا دین دے کر جائیں کہ وہ ہماری پشت سے ایمان چلتا رہے۔ میرے رب کی لا ینال عہد الظالمین، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ کا ظالم سے رشتہ نہیں ہے، ناتا نہیں ہے۔ تو یہ تبلیغ کا ایک خوبصورت کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اب وقت لگاؤ، اپنے گھروں کو اپنے اللہ کے قرآن سے قرآن کی تلاوت بھی کرو، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو، اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، ان کے صحابہ کی زندگی پڑھو، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی عادت ڈالو، آپس میں لڑائی جھگڑے کے ساتھ مت رہیں۔ شکر ہے یہاں فرقہ واریت کی آگ نہیں ہے، انگلینڈ میں آگ لگی ہوئی ہے، بریلوی دیوبندی لڑ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے، ایسے یہ ظالم لوگ ہیں، ایسے یہ چاہے اس کو بھڑکانے والے عوام ہو چاہے علماء ہوں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں میرے نزدیک، جو امت میں فرقہ واریت کی آگ جلا رہے ہیں۔ وہ کسی فرقے سے ہیں، کسی مکتب سے ہیں، اگر وہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں تو میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہیں، میرے نبی کے دین کے، میرے نبی کے گلشن کو آگ لگا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تم جوڑنے آئے تھے کم بختوں کے توڑنے آئے تھے، تم اس منبر سے پھول بکھیرنے آئے تھے کہ آگ لگانے آئے تھے؟ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے پاک ہو۔ یہاں کے علماء کا شکر ادا کرو جنہوں نے اس چیز کو دبا کے رکھا اور تمہیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، امت بن کے رہیں۔ پھر بھی اگر آپس میں کوئی کسی وجہ سے توڑ پھوڑ ہے، اٹھ کے صلح کر لیں۔ کوئی مسلمان مرد، کوئی عورت کسی سے لڑا ہوا نہ ہو، کسی سے رنج نہ ہو، کسی سے بائیکاٹ نہ ہو۔ نمازیں رک جاتی ہیں، روزے رک جاتے ہیں اگر آپس میں نفرت ہو اور آپس میں بات چیت بند ہو۔ تو آپس میں صلح و صفائی سے رہیں، پیار محبت سے رہیں۔ یہ میرے دین کا پیغام ہے، میرے نبی کا پیغام ہے۔ آپ اس دیس میں رہتے ہیں جہاں ٹیکس پورا آپ کی حکومت آپ پہ لگاتی ہے، آپ کی حکومت آپ کی خیر خواہ ہے، آپ کی حکومت آپ کی ہمدرد ہے۔ ہمارے ملے جلے بددیانت زیادہ ہیں، دیانتدار تھوڑے ہیں، اور رحم دل تھوڑے ہیں، اور ظالم زیادہ ہیں، لیکن آپ کی حکومت رحم دل حکومت ہے۔ اس کا ٹیکس نہ بچائیں، اس کے ٹیکس کی چوری نہ کریں۔ مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ خیانت کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔
اور ان حکومتوں میں ٹیکس بچانا جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ ہمارے ملکوں میں لوگ ٹیکس اس لیے بچاتے ہیں کہ اکثریت بددیانت لوگ ہیں، کھا پی جاتے ہیں، بہت تھوڑا لگاتے ہیں، باقی کھا جاتے ہیں، یہ سارا آپ پر لوٹاتے ہیں، پھر ان کا ٹیکس کھا جانا، اس کے لیے اتنے اپنے ضمیر کو مت سلاؤ کہ اتنی خیر خواہی کے بعد بھی ان کو دھوکہ دینا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہاں فرشتے رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، بددیانتی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، کم ہے۔ اب لوگ کتنے امن میں ہو، کبھی خطرہ ہے کہ میرے گھر پہ آ کے قبضہ ہو جائے گا؟ کسی کو خطرہ ہے کہ میرے اوپر کوئی جھوٹا کیس فائل کر دیا جائے گا اور میری ساری زندگی کی کمائی جھوٹے کیس سے نکلتے نکلتے لگ جائے گی؟ وکیل بک جائے گا، جج بک جائے گا، گواہ بک جائیں گے، قتل پر گواہ گواہیاں دے جاتے ہیں جھوٹی۔ میرا معاشرہ کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں؟ آپ پر تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ میرے اوپر جھوٹا کیس ہو گیا؟ جیلوں میں جانا ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے، 50% لوگ بے گناہ ٹھکے ہوئے، پھانسی میں پھنسے ہوئے تھے بے گناہ، زور لگا لیا ہم نے صلح کے لیے، ان کے میں نے یہ بے گناہ ہے، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، معاف کر دو، نہیں مانے، چڑھ گئے وہ پھانسی پر، بے گناہ۔ آپ کھلی گاڑی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں میری گاڑی کوئی لے کے چلا جائے گا، گھر کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہو، کچھ ڈر نہیں کہ چوری ہو جائے گی۔ جو حکومت اتنا امن دے اس کو ٹیکس نہ دینا کتنے بڑے ظلم کی بات۔ یس، چونکہ میں یورپ بہت زیادہ پھرتا ہوں، یہاں تو بہت عرصے بعد آیا ہوں، امریکہ بھی جانا بہت عرصے سے نہیں ہوا ہے، تو ہر جگہ میں یہ مشترکہ کیس ہے کہ جو ہمارے تاجر ہیں، مسلمان ہیں یا انڈیا سے ہیں، وہ ٹیکس بچاتے ہیں۔ کیا کرو گے؟ کتنے ڈالر چاہیے دن کور واسطے؟ ہے جی 2000 ہے جی 500 5000 تو 5000 کیڑی رقم ہے؟ تو میرے بھائیوں سچائی کو پکڑو، سچائی، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان دھوکہ نہیں۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں ہر گناہ میرا امت ہی کر سکتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہوتا ہے کہاں، بخیل ہوتا ہے کہاں، جھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں ہوتا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اس کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چلو، یہاں کے غریبوں پہ خرچ کرو۔ مجھے پتہ چلا یہاں بہت غریب لوگ ہیں جو یہاں کے آبائی باشندے ہیں، بہت غریب ہیں، ان کی خدمت کرو، ان پر مال لگاؤ۔ زکوٰۃ تو چلو ایمان والوں کے لیے، یہاں بھی بہت تمہیں ضرورت مند ملیں گے، انہیں دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، اس سے میں نہیں روکتا ہوں، لیکن اپنا مال یہاں خرچ کرو۔ یہ تمہارے بچے پیچھے نہیں، ہاں کوئی چھوٹا موٹا گھر بنانا ہے پاکستان جانے کے لیے، انڈیا جانے کے لیے بنا لو، جائیدادیں خریدنے کے حریص مت بنو، قبضے ہو جائیں گے، اور تمہارے بچوں نے پیچھے کوئی نہیں آنا ہے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، کوئی پٹھان بیٹھا ہوتا ناراض نہ ہو گیا، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا خوچا کوئی بات نہیں ہے، اس کو نسوار کا عادی بنایا، جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہاری نسل کو کینیڈا کا نشہ لگ گیا، یہ پاکستان رہیں گے جا کے؟ ان کو یہاں کی نسوار لگ گئی ہے، وہ جا کے اب جونا گڑھ میں رہے گا۔ لہٰذا اسے اپنا دیس بناؤ، اس کے ساتھ سنسری ہو، اس کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کرو، اپنے اسکول اچھے بناؤ۔ مسجدیں دیکھ کے بڑا دل خوش ہو رہا ہے، لیکن آپ کی نسل بڑھ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اپنے اسکول اپنے بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنے یونیورسٹیز بناؤ، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو۔ یہ چھوٹے چھوٹے جابوں پہ نہ ہوں، یہ اعلیٰ جابز پہ جائیں۔ سچائی اور دیانت کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔
تو لمبی سوچ سوچیں. اور علماء سے کہتا ہوں مدرسے نہ بناؤ، مکتب بناؤ. مکتب سے کیا مراد ہے؟ کہ جہاں چھوٹے سے لے کر بڑے کو سب کو اسلام ملے. 1 گھنٹے کا مکتب، 2 گھنٹے کا مکتب، 3 گھنٹے کا مکتب، جس میں جو آئے اس کو اسلام ملے. جو 50 بچے لے کے بیٹھ جاتے ہو ساری زندگی 50 بچوں پہ گزار دیتے ہو، وہ بھی ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہو، کہ کوئی عورت آئے تو اسے بھی دین ملے، کوئی مرد آئے تو اسے بھی دین ملے. جن کے پاس پیپر نہیں ہیں واپس چلے جاؤ، ہیرا پھیری نہ کرو، واپس چلے جاؤ، رازق اللہ ہے. اور پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو کہ شادی صرف اس لیے کرتے کہ پیپر بن جائے. یہ بے غیرتی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے. میں روز ایک واقعہ سنا رہا ہوں. انگریز کی حکومت میں دلی میں ایک جیب کترا تھا، تو اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آئے، تو اس نے اس کو تھپڑ مارا. صرف 2 روپے سارے دن کے. تو اس نے کہا استاد آج بڑا موٹا مال مارا تھا، آج ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے. 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو میری وجہ سے دکھ پہنچے گا. تو میں نے اس کو جا کے واپس کر دیا. 2 روپے اپنے دا بوجھا کپیا. تو اس نے گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ تیرا آج کا انعام ہے. بھائیو بہنوں، کوئی ایسا ہم میں نہ مرے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ دے رہے ہوں میرے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کو دھوکہ دے. اللہ کی زمین بس بہت بڑی، کل سیرو فی الارض، جاؤ. تمہارے پاس پیپر ہیں، بن رہے ہیں، اللہ سے دعا میں بھی کرتا ہوں اللہ تمہارے پیپر بنا دے، تمہیں پاسپورٹ مل جائے، سب کچھ ہو جائے. نہیں ہیں واپس چلے جاؤ، یہاں مت رہو. اپنے ضمیر کی آواز کو سنو. صرف ضرورتیں پوری کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ضرورتوں کو قربان کرنا بھی انسانیت ہے. اپنی عزت پر، اپنی غیرت پر، اپنی ناموس پر. میرے نبی کے نواسے نے کیا کیا تھا؟ جس قوم کے پاس کربلا کی تاریخ ہو، ان کے لیے تو گنجائش ہی نہیں جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے کی، فراڈ کرنے کی. اللہ. تو یہ ایک پورا پیغام ہے میرے بھائی بہنوں. ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کے کچھ اصول ہیں. ہم ان اصولوں پر بکتے نہیں، کٹ جاتے ہیں، بکتے ہیں. جو میرے نبی کے نواسے نے کیا تھا. نسل کو کٹوانا آسان کام. میرے بچے کا بازو ٹوٹا، وہ چیخ رہا تھا، میں باہر چلا گیا، مجھے اس کو رونا نہ دیکھا گیا، اس کا چیخنا میں برداشت نہیں کیا، میں باہر نکل گیا. میرے نبی کے 16 فرزند ذبح ہوئے، وہ حسین دیکھ رہے ہیں. کربلا میں 16 آل رسول تھے، باقی 72 ساتھ جان نثار تھے. اور بچوں کی گردنیں کٹتے دیکھنا آسان. آخری بیٹے عبداللہ رہ گئے 2 سال کے. ہائے تقدیر، ابھی اور امتحان لینے پر تھی. خود بھی تنہا رہ گئے تھے، زخموں سے چور تھے، تو کہنے لگے عبداللہ ملا دو، عبداللہ ملا دو. ہائے ہائے، ابھی امتحان باقی تھا، عبداللہ ملا دو. ان کو خیال تھا کہ یہ معصوم بچے کو ظالم کیا کہیں گے، تو آپ نے ان کو ایسے بوسہ دیا اور یہاں بٹھا لیا. تو کوفی لشکر سے ابن الموقد اس کمبخت نے تیر جو کھینچ کے مارا عبداللہ کے یہاں لگ کے پاس. تو بچے کی چیخ بھی نہ نکل سکی، گردن یوں ڈھل گئی. یہاں یہ صبر کا پہاڑ، کچھ جھٹکا لگا اور بچے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا، ایسے بھر کے یوں آسمان کی طرف اٹھا دیا. اللہ اگر تو راضی ہے تو کوئی مسئلہ ٹھیک ہے. ہم بے بنیاد امت نہیں ہیں، ہمارے پاس بنیاد ہے. ہم ایک بنیاد پر کھڑے ہوئے.
पैसे सब कुछ नहीं होता है। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो मेरे भाई बहनों, आज एक तो बैठे बैठे तौबा करो, मैं भी करता हूँ, आप भी करो। आज तक जो हमसे हुआ या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और अल्लाह को तौबा इतनी पसंद है, अल्लाह की कसम आधी ज़बान से कहोगे या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह सारी ज़िंदगी के गुनाह ऐसे माफ़ करेगा कि मच्छर के पर के बराबर जिस्म पे गुनाह बाकी नहीं रहेगा। तो तौबा की नियत करते हो, कहो मेरे साथ या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, सब माफ़ होगा। और इस तबलीग के काम के लिए वक्त दिया कर। जो भाई इरादा कर चुका हो चिल्ले 4 महीने का, मेरी 1.5 घंटे की बात है, ज़रा खड़े होकर दीदार करा दो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलोगे। ज़रा खड़े होकर दीदार करा दो। माशाअल्लाह, अल्लाह बहुत कबूल है। जो बैठे हो इंशाअल्लाह उनका भी इरादा है, बैठ जाएं। रमज़ान की आमद है, थोड़ी सी बात करके दुआ करते हैं। शाबान की 2 तारीख़ थी और हिजरत का दूसरा साल था और पीर का दिन था जब ये आयत उतरी, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तो फिर मेरे नबी ने 9 रमज़ान गुजारे, 9 सारे गर्मी के रमज़ान थे, शदीद गर्म रोज़े रखे। और मेरे नबी की सहरी होती थी 2 खजूर और 1 गिलास पानी। आम तौर, कभी खाना भी होता था, कभी कुछ न कुछ और भी हो जाता था, लेकिन आम तौर पर 2-3 खजूरें और 1 गिलास पानी पे आपकी सहरी होती थी और यही आपकी इफ्तारी होती थी। हमें सहरी इफ्तारी दे दी गई, ये सहूलत। पहली उम्मतों को सहरी नहीं मिली, सिर्फ इफ्तारी से 24 घंटे। हमें एक गुंजाइश मिली सहरी से इफ्तारी, इफ्तारी से सहरी। लेकिन एक मशक्क़त बढ़ी, हमें तरावी की नमाज मिली जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। जब उसकी मशक्क़त बढ़ी तो उसका अजर बढ़ गया। अजर क्या बढ़ाया है, मेरी बात ध्यान से सुनना। रमज़ान आने वाला है, 1 हफ़्ते के अंदर तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती। कितनी भाई? 1500। 40 सजदे 60,000 रोज़ाना जेब में डाल के दे। तरावी के हर सजदे पर जन्नत में याकूत का घर बनता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं। वो कितना बड़ा घर होगा। तरावी के हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त लगता है जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सकता है। और आखिरी 29 की तरावी को अल्लाह कहता है, मेरे बंदे मेरी बंदी, तेरी रात की नमाज, तेरा दिन का रोज़ा मैंने कबूल किया, जाओ माफ़ किया। एक रात उसमें 1000 रातों के बराबर है। शब कदर 21, 23, 25, 29, 27, 29 किसी एक रात में होगी शब कदर। आपकी रातें छोटी सी हो जाएंगी उन दिनों में। तो आप ये 5 रातें चाहे घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लो, चाहे मस्जिद में आकर बैठ जाओ। घर में बैठना अफजल है। नफल इबादत घर में होती, मस्जिद फ़र्ज़ के लिए, नवाफिल घर के, घरों को भी मस्जिद बनाओ। 5 रातें कोई मर्द औरत उठ के जाग ले तो उसको शब कदर की दौलत यकीनन मिल जाएगी और उसके सारे माफ़ हो जाएंगे। शब कदर में सब की माफ़ी होती सिवाय 4 किस्म के लोगों की। एक शराब पीने वाला माफ़ नहीं होता, शराब पीने वाला। एक माँ बाप की नाफरमानी करने वाला माफ़ नहीं होता। एक रिश्तेदारों से लड़ने वाला माफ़ नहीं होता। और एक दिल में किसी के लिए नफ़रत और बुग़्ज़ रखने वाला माफ़ नहीं होता। माफ़ नहीं होता का मतलब ये कि अगर ये काम कर रहे हैं तो माफ़ी नहीं, जो ही तौबा करेंगे सब माफ़ हो जाएगा। शराबी तौबा कर ले फ़ौरन माफ़, माँ बाप का नाफरमान माँ बाप से माफ़ी मांग ले फ़ौरन माफ़, लड़ाई करने वाला सुलह कर ले फ़ौरन माफ़, नफ़रत करने वाला नफ़रत बयां दे तो फ़ौरन माफ़। तो उस रात को कीमती बनाएं। अल्लाह करे ये 4 बातें किसी में भी ना हो। अगर किसी में है तो अल्लाह के वास्ते तौबा करके अपना मामला साफ़ करें, ठीक है ना मेरे भाई। और इसमें कुरान उतरा, इसमें तौरात उतरी, इसमें इंजील उतरी, इसमें ज़बूर उतरी, सारी किताबें रमज़ान में उतरी। तो उसमें कुरान की तिलावत को बढ़ाया जाए, इसमें खाना खिलाने को बढ़ाया जाए, इसमें खैरात को बढ़ाया जाए, इसमें आपस में लड़े हुए रमज़ान से पहले पहले सुलह कर लें कि रमज़ान की कीमत और कदर अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा, वो हमें पूरी कैश कर सके।
رمضان کہتے ہیں جل جانا. کیا بھائی؟ جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. تو یہاں کیا مطلب ہے رمضان کا؟ کہ روزے میں اللہ اپنے بندے کے گناہ جلاتا جاتا ہے، جلاتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آخری روزے میں اس کے سارے سال کے گناہ جلا کے اسے دھو کے صاف کر کے کہتا جاؤ میں نے معاف کر دی. تو بھائی اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں، کوشش کریں قرآن پورا سنیں، 20 تراویح پڑھیں. باقی تھکا ہوا ہے، مسافر ہے، کہیں چلا گیا ہے تو اس میں گنجائش بھی ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ رمضان میں سفر کوئی نہ ہو، ٹک کے گزارا جائے اور اس کو اپنی آخرت کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے. کہ اللہ پاک نماز کے بعد جو بہت محبوب ترین عمل ہے اللہ کی بارگاہ وہ روزہ ہے. ایک نماز کی پابندی ہو، نماز نہ کسی کی نہ چھوٹے، کہ نماز میرے نبی کی آخری وصیت تھی نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. ٹھیک ہے بھائی، نیت کرتے ہو سر؟ درود شریف. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفلنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں غفلت کے ماحول میں تیرے نام پر جمع ہوئے، تیرے گھر میں جمع ہوئے، ہم پہ اپنی نظر کرم فرما، اپنی نظر کرم فرما. ہمیں محبت کی نظر دے، ہمیں رحمت کی نظر دے، ہمیں بخشش کی نظر دے. ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ. ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ. جتنا مجمع آیا ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں گناہوں کی نفرت دے دے، نیکیوں کا شوق دے دے. ہماری نسل کی یہاں حفاظت فرما، ان کے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. انہیں ایمان کا یا اللہ چلتا پھرتا نمونہ بنا. یا اللہ جو اپنے بچوں سے پریشان ہیں ان کے بچوں کو نیک فرما بردار بنا دے. جن کے بچے بچیاں جوان ہیں، رشتے نہیں مل رہے، ان کے نیک رشتے مقدر فرما. جو آپس میں لڑے پڑے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہیں انہیں آپس میں منا دے. یا اللہ جن کے کوئی یہاں قانونی مسائل ہیں اپنے فضل سے ٹھیک فرما دے، صحیح فرما دے. جو تنگ دستی کا شکار ہیں انہیں رزق حلال دے، کشادہ دے، بہت زیادہ دے. جو اوروں پر بھی خرچ کرنے والے بنے، اپنے دوستوں پر، غریبوں پر خرچ کرنے والے بنے. یا اللہ امت میں امت بنے کی شان پیدا فرما. ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما. ہمیں اپنی نسل کو پورا دین دے کے جانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ ان سے ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.